دنیا میں جب ترقی کی بات ہوتی ہے تو اکثر یورپ یا امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، مگر ایشیا کے ایک کونے میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے محض 40 سال میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ ملک جو کبھی ڈاکوؤں اور غلاموں کا ٹھکانہ سمجھا جاتا تھا، آج اسلامک دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے۔ آج ہم بات کریں گے ملیشیا کی، ملاکا کے سلطانوں سے لے کر ڈاکٹر مہاتیر کے ویژن 2020 تک۔ ملیشیا کی داستان شروع ہوتی ہے 1480 میں۔ ایک بھاگے ہوئے شہزادے پرم سویرا نے ملاکا کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر اتنا اہم تھا کہ عرب، چائنا اور انڈیا سے آنے والے سارے جہاز یہاں رکتے تھے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ کون تھا اور اس نے آگے ملاکا میں ہی قدم کیوں رکھا۔ پرم سوارا پلمبانگ، جو آج کے انڈونیشیا کا حصہ ہے، کا ایک ہندو شہزادہ تھا۔ وہ سرویجایا امپائر کی رویل فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت دو بڑی طاقتوں ماجاپاہت امپائر جاوا اور سیام یعنی تھائی لینڈ کے درمیان جنگ اور سیاسی کشمکش چل رہی تھی۔ جب ماجاپاہت نے پلمبنگ پر حملہ کیا تو پرم سوارا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ پہلے سنگاپور گیا، وہاں کے لوکل رولر کو قتل کر کے قبضہ کیا، لیکن سیام کی فوج نے اسے وہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار وہ تھکا ہارا ملیشیا کی مغربی ساحل پر ایک جگہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ پرم سوارا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہا تھا اور اپنے شکاری کتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے اس کی سوچ بدل دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ہرنی نے اس کے بڑے اور خطرناک شکاری کتوں کو لات مار کر دریا میں گرا دیا۔ پرم سوارا اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس جگہ کی ایک چھوٹی سی ہرنی اتنی بہادر ہے تو یہ جگہ کتنی مبارک اور پرہمت ہوگی۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس کا نام ملاکا ٹری تھا۔ اس نے اس انوکھے واقعے کی یاد میں اس شہر کا نام ملاکا رکھ دیا۔ بعد میں جب عرب اور انڈین مسلمان تاجر ملاکا آنے لگے تو پرم سوارا نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کا نام سلطان سکندر شاہ رکھا گیا۔ اس فیصلے نے ملاکا کو عرب دنیا کے ساتھ ملا دیا اور یہ ایک پاور ہاؤس بن گیا۔ یہ شہر اتنا اہم تھا کہ عرب، چائنا اور انڈیا سے آنے والے سارے جہاز یہاں رکتے تھے۔ یہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، مگر اس دولت پر پوری دنیا کی نظر تھی۔ پہلے پرتگیز آئے، پھر ڈچ آئے اور آخر میں برٹش امپائر بھی ملیشیا میں آئی۔ انگریزوں نے ملیشیا کو ربڑ اور ٹن کی فیکٹری بنا دیا۔ اپنے فائدے کے لیے وہ یہاں لاکھوں انڈینز اور چائنیز کو لے کر آئے۔ ملیشیا کی مٹی پر 3 مختلف نسلیں ملے، چائنیز، انڈین ایک ساتھ رہنے لگی، مگر ان کے دل الگ تھے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان نے انگریزوں کو بھگا دیا۔ اگرچہ جاپانیز دور بہت خوفناک تھا، مگر اس نے ملیشینز کو ایک سبق سکھایا، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ 31 اگست 1957 کو تنکو عبدالرحمن نے کوالالمپور کے میدان میں کھڑے ہو کر 7 بار ایک ہی لفظ پکارا، مرڈیکا، 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 یعنی آزادی۔ آزادی تو مل گئی مگر ملک غریب تھا۔ پھر 1981 میں ایک شخص آیا جس نے ملیشیا کا مقدر بدل دیا، ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ اس نے کہا کہ ہمیں ویسٹ کی نقل نہیں کرنی، ہمیں لک ایسٹ پالیسی اپنانی ہے، جاپان کی طرح محنت اور ساؤتھ کوریا کی طرح ٹیکنالوجی۔ مہاتیر نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز کو زمین دی، ٹیکس معاف کیے اور اپنے نوجوانوں کو ان کی فیکٹریز میں لگایا۔ انہوں نے پترا جایا جیسے ماڈرن کیپٹل بنائے اور پیٹروناس ٹاورز کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ملیشیا کسی سے کم نہیں۔ آج ملیشیا ایک مثال ہے جہاں مختلف مذہب اور نسلیں مل کر ملک چلاتی ہیں۔ وہ ملک جو دنیا کے نقشے پر محض ایک کلونیل آؤٹ پوسٹ تھا، آج دنیا کا 20واں سب سے بڑا ٹریڈنگ نیشن ہے۔ ملیشیا کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، آزادی صرف جھنڈا لہرانے کا نام نہیں بلکہ اکنامک خودداری کا نام ہے۔ آج ملیشیا ایک ٹائیگر اکانومی ہے، یہ اسلامک بینکنگ کا گلوبل ہب ہے اور ٹورزم میں پوری دنیا میں ٹاپ پر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے پرانے سنسکرت کلچر کو بھی سنبھال کر رکھا ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی اپنا لیا ہے۔